یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جو کسی فوج کا افسر نہیں تھا، نہ کسی بڑی کمان کا حصہ، لیکن جب اس نے بندوق اٹھائی تو دشمن کے دلوں میں خوف کی لکیر کھنچ گئی۔ یہ کہانی ہے جوبا کی، بغداد کا وہ پر اسرار سنائپر جس کا نام سن کر امریکی فوجی اپنی گاڑیاں سڑکوں پر روک دیتے تھے اور اپنے ہی سائے سے ڈرنے لگتے تھے۔ 2003 میں جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو بغداد کے گلی کوچے تباہی، خوف اور خون سے بھر گئے۔ شہر کی سڑکوں پر امریکی ہمویز، بختر بند گاڑیاں اور گشت کرتے فوجی دکھائی دیتے تھے، لیکن انہی برباد دیواروں، انہی اجڑے محلوں کے درمیان ایک شخص چپ چاپ اپنی بندوق سنبھال کر بیٹھا تھا۔ اس کا نام تھا جوبا۔ اس نے اپنی زندگی کا مقصد طے کر لیا تھا، دشمن کو دور سے نشانہ بنانا، ایک ایسی جنگ لڑنا جس میں صرف ایک گولی فیصلہ کرتی تھی کہ کون زندہ رہے گا اور کون مٹے گا۔ شروع میں جوبا کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا، وہ ایک سائے کی طرح حملہ کرتا اور غائب ہو جاتا۔ امریکی فوجیوں کو روزانہ رپورٹوں میں ایک ہی جملہ بار بار آنے لگا، سنائپر فائر فرام ان نون لوکیشن۔ وہ کہیں نہ کہیں موجود ہوتا مگر کبھی پکڑا نہیں جاتا۔ کچھ وقت بعد امریکی سپاہی اسے جوبا دی سنائپر کہنے لگے، ایک ایسا دشمن جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا مگر جس کے ایک فائر سے ان کی دنیا اندھیر ہو جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جوبا کا تعلق اسلامک آرمی ان عراق نامی تنظیم سے تھا۔ اس نے اپنی ٹریننگ انہی لوگوں کے ساتھ کی تھی۔ وہ عام سپاہی نہیں تھا، وہ اپنے ہدف کو چننے میں وقت لیتا۔ اس کی صبر کی مثالیں دی جاتی تھی۔ اس کے پاس ایک ہی روسی ڈریگنوف SVD سنائپر رائفل تھی جو پرانی ضرور تھی مگر مہلک تھی۔ جوبا اسے اپنی انگلیوں کی طرح جانتا تھا۔ وہ اپنے ٹارگٹ کا فاصلہ، ہوا کا دباؤ اور روشنی کا زاویہ خود حساب کرتا۔ ایک وقت میں وہ ایک ہی گولی چلاتا اور اکثر وہی گولی آخری ثابت ہوتی۔ بغداد کے مشرقی حصے میں امریکی قافلے جب گزرتے تو ان کی رفتار کم ہو جاتی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ کہیں نہ کہیں جوبا گھات لگائے بیٹھا ہے، کبھی وہ کسی چھت پر، کبھی کسی کھنڈر کے پیچھے، کبھی کسی مسجد کے مینار سے اپنا نظارہ بناتا ہے۔ اس کے نشانے عام فوجی نہیں بلکہ عموماً وہ مشین گنرز، کمیونیکیشن آپریٹرز یا سینئر افسر ہوتے، یعنی وہ لوگ جنہیں مارنے سے دشمن کی ٹیم کمزور ہو جاتی تھی۔ 2005 کے آخر میں پہلی بار اس کی ویڈیو منظر عام پر آئی، ایک پروپیگنڈا ویڈیو جس میں جوبا اپنے مشن کی فوٹیج دکھاتا ہے۔ ویڈیو میں امریکی فوجیوں کو سڑکوں پر گرتے ہوئے دیکھا گیا اور پس منظر میں جوبا کی آواز سنائی دی جو قرآن کی آیت کے ساتھ اپنے مشن کا مقصد بتا رہا تھا۔ ویڈیو میں دکھایا گیا کہ اس نے درجنوں امریکی فوجیوں کو بغداد میں کیسے نشانہ بنایا۔ بعد میں جوبا 2، جوبا 3 اور جوبا 4 کے نام سے مزید ویڈیوز بھی جاری ہوئیں جن میں اس کے مزید مشنز دکھائے گئے۔ اس کی ویڈیوز نے امریکی افواج میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑا دی۔ واشنگٹن میں بیٹھے تجزیہ کار اس کے بارے میں بات کرنے لگے۔ کسی نے کہا وہ ایک فرد نہیں بلکہ ایک سنائپر ٹیم ہے جو جوبا کے نام سے کام کرتی ہے۔ کچھ نے کہا کہ وہ محض ایک علامت ہے، ایک فرضی نام جو مزاحمت کی روح کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن میدان میں موجود فوجیوں کے لیے وہ حقیقت تھی، ایک ایسی حقیقت جس کی ایک گولی موت بن کر آتی تھی۔ جوبا کے مشنز کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ کلین کل کرتا تھا، ایک گولی ایک جان، کبھی گولی ضائع نہیں کی۔ ایک مشہور ویڈیو میں دکھایا گیا کہ ایک امریکی فوجی چھتری تلے کھڑا ہے، اپنے ساتھی سے بات کر رہا ہے، اچانک گولی چلتی ہے، وہ زمین پر گر جاتا ہے اور جوبا خاموشی سے اپنی رائفل سمیٹ کر چلا جاتا ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق اس نے 100 سے زائد امریکی فوجیوں کو نشانہ بنایا مگر اس کی حقیقی اعداد کبھی تصدیق نہیں ہو سکے۔ امریکی انٹیلیجنس نے کئی بار اس کی تلاش کی، بغداد کے مخصوص علاقوں میں چھاپے مارے گئے لیکن جوبا کبھی نہیں ملا۔ وہ ایک گھوسٹ سنائپر بن چکا تھا جو دن کی روشنی میں بھی نظر نہیں آتا تھا۔ کئی سالوں بعد بھی اس کا نام عراق کی مزاحمت کا استعارہ بن گیا۔ عرب دنیا میں نوجوان اسے ایک ہیرو سمجھنے لگے جس نے بندوق کی زور پر دنیا کی سب سے طاقتور فوج کو خوفزدہ کر دیا۔ مغربی میڈیا میں اسے دی بغداد سنائپر کہا گیا اور کئی ڈاکومنٹریز میں اس کی کہانی بیان کی گئی، لیکن اس کی کہانی کا اختتام کوئی نہیں جانتا۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ 2007 کے بعد ایک حملے میں مارا گیا اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ شناخت چھپا کر کسی اور شہر میں چلا گیا، اور کچھ اب بھی یقین رکھتے ہیں کہ جوبا ابھی بھی زندہ ہے اور کبھی نہ کبھی دوبارہ اپنی بندوق اٹھائے گا۔ اس کی شناخت آج بھی ایک راز ہے، شاید وہ ایک شخص تھا، شاید ایک ٹیم، یا شاید صرف ایک علامت۔ مگر ایک بات طے ہے، بغداد کی گلیوں میں آج بھی جب کبھی گولیوں کی آواز گونجتی ہے، لوگ ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاتے ہیں اور دھیرے سے کہتے ہیں
شاید جوبا واپس آ گیا ہے۔ سبسکرائب فار مور۔